بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کے موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ گھنٹی کا بٹن دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں آگہی کے سفر پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا اور پھر چچا کی کفالت میں رہے۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنے کے قابل ہوئے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں بھی چند قیراط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرانے لگے۔ قیراط 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں 80 یا 90 روپے سمجھ لیں۔ کم عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ پھر جب آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی۔ بعض روایات کی روح سے آپ سعید بن ابی سعید کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں بہترین ساتھی تھے۔ لین دین کے معاملے میں نہ لڑتے جھگڑتے تھے نہ بحث کرتے تھے۔ تمام معاملات میں آپ حد درجہ ایمانت دار، سچے اور پرہیزگار مشہور تھے۔ زندگی کے سبھی میدانوں میں آپ کا یہی طریقہ تھا۔ اسی بنا پر ہی آپ کا لقب امین مشہور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے یہاں اجرت پر کام کرتے تھے۔ چنانچہ کسی سفر سے جب یہ واپس ہوئے تو ان کی بہن پر کچھ انحصارات کی اجرت باقی رہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو ان کے یہاں آتے اور ان سے تقاضا کرتے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہتے کہ آپ ہی چلیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم ہی چلے جاؤ، مجھے تو حیا آتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے جب آپ کے ساتھی سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں تو ساتھی نے کہا، میں نے ان سے کہا تھا مگر انہوں نے تو یوں کہہ دیا کہ مجھے تو حیا آتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فرماتی ہیں کہ میں نے کسی آدمی کو اتنا زیادہ حیادار اور نہ اتنا زیادہ باعفت دیکھا۔ یہ سن کر ان کی بہن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کر گئے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ اس پیشکش کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی۔ اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا، اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہ ہوا تھا۔ شام سے آپ مکہ واپس آئے اور سیدہ خدیجہ کی امانت انہیں سونپی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ ادھر میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انہیں بتائیں۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرے باپ کے پاس آئیں اور مجھ سے منگنی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ دولت مند آدمی ہیں، وہ ایسا نہ کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جائیے اور ان سے ملیے اور ان سے بات کریے، میں آپ کی طرف سے کافی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ ان کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پکایا اور پینے کی چیز تیار کی، اپنے باپ کو اور قریش کے چند لوگوں کو بلایا اور ان سب نے کھایا اور پیا، یہاں تک کہ ان پر شراب کا نشہ سوار ہوا۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد بن عبداللہ نے مجھ سے منگنی کی ہے، میری شادی ان کے ساتھ کر دیجیے۔ چنانچہ ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو خلوق زنانی خوشبو ہے لگا دی اور انہیں ایک جوڑا پہنا دیا۔
عرب اس موقع پر اس زمانے میں اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ جب ان کے باپ پر سے نشہ ہٹا تو دیکھا کہ خلوق لگی ہوئی ہے اور ایک جوڑا پہنے ہوئے ہیں، تو دریافت کیا کہ میرا کیا حال ہے اور یہ کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ نے میری شادی محمد بن عبداللہ سے کر دی ہے۔ تو آپ کے باپ نے کہا، میں اور ابو طالب کے یتیم سے شادی کروں؟ میری عمر کی قسم، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اپنے آپ کو قریش کے سامنے ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں سے یوں کہو گے کہ میں نشے میں تھا؟ اور اپنے باپ سے برابر اسی طرح الجھتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے والد راضی ہو گئے۔ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تجربہ کار، ہوشیار اور شریف عورت تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ پاک نے کرامت اور خیر کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ایام میں قریش میں با اعتبار نسب کے افضل تھیں، شرافت میں سب سے اونچی اور تمام قریش میں سے زیادہ مالدار تھیں۔ ان کی پوری قوم ان سے نکاح کرنے کے متمنی تھی، بشرطے کہ انہیں ان سے نکاح میں قدرت ہوتی تو ان کے نکاح کے لیے تمام مال خرچ کرنے سے پر تیار تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے رازدار بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے قافلے کے ساتھ واپس آئے۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، تمہیں شادی کرنے سے کیا چیز مانع ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ہاتھ میں وہ مال نہیں کہ جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں۔ میں نے کہا کہ اگر اس بارے میں آپ کی طرف سے میں کفایت کروں اور آپ کو جمال اور مال اور شرافت اور خرچ کی کفایت کی طرف دعوت دی جائے تو کیا آپ منظور نہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون عورت ہے؟ میں نے کہا، خدیجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے اس معاملے میں کامیابی کیسے ہوگی؟ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کی ذمہ دار میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں شادی کر لوں گا۔ اس کے بعد میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان کو اطلاع دی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 اوقیہ چاندی یا سونا بھیجا۔ اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور کہا کہ ایک جوڑا اور ایک بھیڑ اور یہ سامان خرید لیجئے اور اس کا میرے پاس ہدیہ بھیج دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ فلاں وقت آ جانا، اور اپنے چچا عمرو بن اسد کے پاس آدمی بھیجا کہ خدیجہ کی شادی کرا دیں۔ چنانچہ یہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں میں تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 40 سال تھی، اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔